اسلام میں شرعی لونڈی کا کیا تصور ہے؟ کیا ان پر 4 کی حد کا اطلاق ہوگا؟ اس سوال کا ایک حصہ تو بالکل واضح ہے کہ ان پر کوئی اطلاق حد نہیں ہے تعداد کی، 4 کے علاوہ ہے یہ۔ لیکن یہ کہ شرعی لونڈی کس سے کہتے ہیں؟ خالص اسلامی جہاد ہو، اس میں پی او ڈبلیوز کی حیثیت سے مرد آئیں گے تو غلام ہوں گے، عورتیں ہوں گی تو وہ کنیزیں ہوں گی، اور بجائے کنسنٹریشن کیمپس میں رکھنے کے انہیں معاشرے کے اندر جذب کیا جائے گا تاکہ وہ معاشرے کا حصہ بن جائیں۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی جائے گی، جو خود کھاتے ہو وہ کھلاؤ اور جو پہنتے ہو وہ پہناؤ، اور پھر یہ کہ بہت سے کاموں میں، بہت سے گناہوں کے کفارے میں غلام کا آزاد کر دینا جو ہے شامل کیا گیا، تاکہ ان کی گریجول ایمینسیپیشن بھی ہو جائے، گریجولی وہ آزاد بھی ہوتے چلے جائیں۔ چنانچہ یہ تاریخ اسلام سب کو ثابت کرتی ہے کہ وہاں پر جو بھی کنیز اور جو غلام تھے انہیں کتنے اونچے اونچے مناصب ملے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ دنیا عالم اسلام میں شرقاً غرباً دونوں جگہ حکومت غلاموں کی تھی۔ خاندان غلاماں، قطب الدین ایبک، التمش، البلبن، یہ کون تھے؟ رضیہ سلطانہ، کون تھے؟ غلام۔ اور ادھر جو تھے ممالک مملوک کی جمع ہے، یہ بھی غلام تھے۔ مصر میں ان کی حکومت تھی، ہندوستان میں خاندان غلامہ کی حکومت تھی۔